جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ہیوی ویٹ کیبنٹ کے سائز کے حوالے سے، لیکن بات تنخواہوں پہ دوسری جانب نکل گئی. اور عابد علی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے حکومت کے 90 ارب 70 کروڑ روپے 4 سالوں میں کیبنٹ پہ خرچ ہوئے کیونکہ وزراء کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو عوام کے لیے جو ہم نے پہلے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا 5 روپے کی سبسڈی دینا بھی دشوار ہوتا ہے. دیکھیں، جو ایک پرنسپلی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا تو اس پر اگر عمل کراتے تو میرا خیال کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا. اور جو ان کے اتحادی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اتحادیوں کے ہاتھ بلیک میل ہوں. آپ قوم کی خدمت کرتے، ایشوز پہ بات کرتے تو کوئی بھی اس سرکل سے باہر نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر دیکھیں بلوچستان نہیں، لیکن جو نئے 15 وزراء بنے نا اس میں اتحادی کوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے پنجاب سے ان کا تعلق ہے جو نئے وزراء بنے. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں تمام کے تمام لوگ وزیر ہیں. سندھ کیبنٹ میں دیکھ لیں تمام کے تمام لوگ کوئی مشیر حصہ دیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو حکومت گڈ گورننس کے دیکھیں ہوں گی، چلیں 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ایک ایفرٹ نظر آنی چاہیے قوم کو، تو قوم اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ کے دیکھیں ہم الزام نہیں لگا رہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ ثابت ہو رہی ہیں چیزیں. آسما چودھری، عابد شیر علی، ABCD کوئی نہیں جا رہا، یہ لوگ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں ایویڈنسز پیش کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کون سی حکومت کی کریڈیبلٹی ایسی ہے جہاں پر ایک سزا جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، پھر آپ اس کو وزیر بنا دیتے ہیں. لیکن اتنے محکمے آپ چانڈی صاحب لائیں گے کہاں سے؟ اتنے وزراء نئے آپ نے بنا دیے گئے اور زیادہ کا تعلق جو 15 کے 15 وہ نئے جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، تو اتنے محکمے آپ لائیں گے کدھر سے؟ جو محکمے نہیں ہوں گے تو ان کو بنانے کی تو حکومت نے. تو یہ پیسہ آپ نہیں سمجھتے تھے آپ کہ یہ عوام کے لیے اگر لگا دیا جاتا؟ کہنے کو بات ہے، میں کہتا ہوں جیسے ابھی بھی انہوں نے بھی بات کی ٹکٹ کے حوالے کے، پھر لیکن کیونکہ حکومت کی بات ہے تو یہ فول آدھار رخ بدل گئے. اتنی ٹکٹس پہلے دی جاتی ہیں، اتنی رعایتیں ہیں، تھوڑی رعایت کم کر کے دیکھو. یہ اپوزیشن بڑی اصولوں کی بات کرتی ہے. ایک تکیہ تبدیل کر لو ان کا لاجز میں، جو ہنگامہ بپا کریں گے وہ آپ جانتے ہیں. یہ چٹائی کی بات کرتے ہیں، چٹائی پہ سونے والے لوگ ہیں، انقلابی ہیں، لیکن وہاں تھوڑی رعایت کم کرو. کیسے فرنیچر نیا منگوایا ہے، سارے کے سارے چلا کے منگاتے ہیں. شور مچاتے ہیں وہاں پہ. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں کیا ہو. اب مجھے تو ایک بھی آدمی نہیں ملا جس نے کہا ہو جناب میں جیسے بھی خیر، یہ تو امیر آدمی، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جیسے وہ ہمارے دوسرے سابق وزیر بات کر رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا یہ بس میں چڑھ کے اپنے وہ جادوئی جو انہوں نے نظام بنایا تھا وہ. تو ایسا ہوتا پھر کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈیا کی اگر مثالیں دیتے ہیں تو انڈیا کا منسٹر سر وہ بڑی عجیب سی کار میں آتا ہے جو ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ. انڈیا میں ابھی یہاں ڈیلیگیشن آیا، میں نے خود ان سے پوچھا، وہ خود بتایا یہاں آپ کے سینیٹر اور MLAs کو اتنی رعایت مراعات نہیں ہے جو انڈیا میں ہے. وہاں اسٹاف ہے، ان کو PS ہے، ان کو کمرے ہیں الاٹ کیے. یہاں آپ کے 300-350 آدمی کے آفس نہیں ہے. ایسا نہیں. لیکن سنیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ ساری باتیں وہاں ہیں، یہاں ساری جی ان کو جو مراد ہے وہ تو کمال کی چیز ہے، ان کو بھی ملتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہم اعتراض نہ کریں، ہم اعتراض نہ کریں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے ایمان کی بات ہے، جہاں نظام مستحکم ہوگا نا وہاں یہ باتیں نہیں آئیں گی. یہ ساری گڑبڑ تب ہے جب نظام مستحکم نہیں ہوگا، آمریتیں آ جاتی ہیں، جمہوریتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا. بسم اللہ. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سسٹم کو نہیں چلنے دیا جاتا تو چانڈی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اعظم سواتی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کا تعلق ہے، آپ بھی حکومت کا حصہ رہے. اعظم سواتی صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے، جو حکومت کا حصہ رہتا ہے اس کو منسٹری ہر حال میں ملتی ہے، تو کیا یہ منسٹری لینا حق ہوتا ہے سب کا کیا؟ دراصل بھی آپ نے انتہائی شریف آدمی چانڈیو صاحب کو بٹھا دیا ہے، اور کسی اور وزیر کو بٹھانا چاہیے تھا جس کو میں جواب دیتا. ہم سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے جمہوریت کی، بات ہو رہی ہے اداروں کی، اور رویہ ہے ان کے آمرانہ. جو ملک پہلے سے، جو ملک آپ کی حکومت کے اندر 12 ٹریلین کا قرضدار ہو چکا، 62 بلین $US کا بیرون ملک قرضہ ہو چکا، اس میں یہ وزیروں کی جماعت ماشاءاللہ عوامی مسائل مزید حل ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت تباہ ہوگی. کاش شوکت طریق کی 10 مارچ 2010 کو انہوں نے جو اسٹیرٹی معیار کابینہ کے سامنے رکھے اور کابینہ نے اس کے منظور کیے، اگر وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا
लेकिन मैं समझता हूं कि आज हुकूमत के जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका मिजाज इस मुल्क को लूटने का और तबाह करने का है। उससे उनसे कोई गरज नहीं कि कितने वजीरों की जमात और लश्कर आता है। मैं समझता हूं कि आज वक्त आ चुका है, पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। यहाँ पर 62 आपके वजीर हैं बीबी, और यकीन करें आज बारिश हुई है कोयटा के अंदर और पानी सारी गलियों के अंदर लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। और लोग जो दीन के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मैं 7 दिन से यहाँ पे हूँ, 5 दिन के अंदर बिल्कुल इस्लाम के नाम पर मेरा ख्याल है कि 25 मासूम लोगों की जानें जाया हो गई। एफसी भी खड़ी है, पुलिस भी खड़े हैं, बेचारे वो मुलाजिम हैं इन आमिराना हुक्मरानों के, जो जब कहेंगे तो उनकी बंदूक की गोली जो है दूसरी तरफ दुश्मन के पास बिल्कुल आप ये कह रहे हैं जाएगी। हुकूमत इन चीजों पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन जो नया बजट आने जा रहा है 664 अरब रुपए उसमें इजाफी रखे गए, तो वो फिर इसका मतलब है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा? इलेक्शन का साल है तो वो भी सबको तरक्याती फंड्स के नाम पर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब के जेब से निकलेगा, महंगाई का मजीद तूफान आएगा, लोग तबाही की तरफ जाएंगे, लोगों के पास खाने के पैसे। आज दाल जो है 65 रुपए के अंदर, 65 रुपए के अंदर जो है वो दाल हो चुकी है। मैं समझता हूं कि वक्त आ चुका है कि हम अपना एहतिसाब जो है ये खुद करें। लेकिन एहतिसाब करेगा कौन? आजम सवाती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। सर की है और मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा अपने भाई समझता हूँ इनको, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन एक बात, इनकी बातें सुन कर मैं एक तवक्को कर रहा था, किसी दिन ये इनकलाबी ऐलान कर देते, आज से मैं कोई हुकूमत की रियायत नहीं लूंगा, आज कोई वजीर बनकर कोई उनकी वजारत का फायदा नहीं लूंगा, और अगर वजीर आज बनूंगा तो आम मुझे और ये कह देते, छोटे से घर में रहूंगा। आज मुझे कहते, मैं खुद सुनता इनकी, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, पूरी दुनिया में मेरी प्रॉपर्टी है, बाहर पैसे आए, मुझे किसी रिश्वत की जरूरत नहीं है, जो नहीं भी थी, आज से मैं अपनी टिकटों पे सफर करूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। एक कोई इनकलाबी कदम उठा देते ना, कदम फिर लाएगा कौन, ऐलान कौन करेगा? आज आइडल बन जाते हैं, आइडल बन जाते, देखो ना कि नहीं, लेकिन लगता है शायद ये बातें डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।